جنت کنیز بن کے مدینے رہ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my grace, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Bahunam janmanamante jnaan maan maam parpadigyate. Vasudevah sarvamiti samaha atma sudurlabha. Udara sarva evaite jnani tatmeva maimatam. Aspitah sahiyukta atma mameva muttamam gati. Om sahinavatu sahino bhunaktu sahviryam karvavahe. Tejasvanavadhira vastumadidishavahe. Brahmanandamanadi vishvapurdajan satyam param shasvatam vidya. Yasya sanatani nigambhirdai. Om shantihi, Om shantihi, Om shantihi. جناب صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما محترم حضرات علماء کرام اور اس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہوئے دینی اور ایمانی بھائیوں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہماری بات سننے والی ہماری سماج کے ماں اور بہنوں، اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی کے بینر تلے خوبصورت پروگرام منعقد کرنے والے اراکین جلسہ اہل بستی کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری بار اس بستی میں حاضری کا موقع آپ لوگوں نے دیا ہے. میرے بھائیوں، مجھ سے پہلے
علاقے کے صوبے کے مضبوط فعال متحرک حضرات علماء کرام کا اصلاحی بیان آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ اکابر علماء کرام کا خطاب آپ لوگ سن چکے ہیں۔ میرا نام تو اصاغر علماء میں بھی نہیں آتا، بلکہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے بیچ بیٹھا ہوں، اپنی زبان کی اصلاح کی غرض سے کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ حضرات علماء کرام کی موجودگی میں میری زبان کی اصلاح بھی ہو جائے۔ مسافر ایک پردیسی ماحول لوکل ماحول کو اتنا نہیں سمجھ سکتا جو علاقے کے وہاں کے علماء کرام جان کر سمجھ سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کے ساتھ اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں نئے انداز میں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ باتیں کہنے کی توفیق دے جس پر ہم سب مل کر مکمل طور پر عمل کر سکیں۔ دو باتیں آپ کے سامنے اسپیس ڈال کر زیادہ توجہ انہیں دو باتوں پر ہوگی۔ سیرت النبی کا پروگرام ہے، پہلے اصلاح معاشرہ ہے، پھر سیرت النبی لکھا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کا اور دونوں جہان میں کامیاب ہونے کا سب سے بہترین میتھڈ ہے، اسوہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لیکن نئے طریقے سے آج کل سوالات ہوتے ہیں۔ دشمنان اسلام نے سمجھ لیا کہ ہم قرآن کو ڈائریکٹ قرآن پر یا نبی پاک علیہ السلام کی زندگی پر ہم یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ this قرآن has false information، کہ اس قرآن میں غلط باتیں ہیں یا یہ قرآن فالویبل نہیں ہے۔ اب وہ سمجھ گئے اس بات کو، وہ جانتے ہیں کہ پروفیٹ محمد آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم لاکھ تہمت لگا لیں، الزام تراشی کریں، توہین آمیز کلمات کہلائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے نئے طور پر، آپ ویب سائٹ پہ جائیں، واٹس ایپ، فیس بک، گن چن کر اگر آپ یہ کاؤنٹیبل ہیں، لیکن آپ جب بلاگز میں جائیں گے، سوشل میڈیا کی جو آرٹیکلز جہاں لکھے جاتے ہیں، وہاں پر واٹس ایپ، فیس بک پر یوز ہونے والے، استعمال ہونے والے لوگوں سے دوگنی تعداد وہاں پر ہے، زیادہ ہے۔ وہاں پر یہ آرٹیکلز لکھے جاتے کہ اے لوگوں، اسلام میں دو کنسپٹ ہے، مہان ہے، دو چیزیں اسلام میں ہے، قرآن اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری لائی۔ اب اس قرآن پر اعتراض کرو، اب اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر اعتراض کرو، نئے انداز میں۔ وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، I accepted everything، ہم مانتے ہیں اس بات کو، ہم قبول کرتے ہیں اس بات کو کہ قرآن خدا کا کلام ہے، جو باتیں لکھی ہوئی ہے 100% صحیح ہے، اور محمد الرسول اللہ جو آخری نبی ہیں اس سے بھی ایگری کرتے ہیں 100% صحیح ہے۔ لیکن 1450 سال پہلے قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی کی زندگی اور ان کا جنم ہوتا ہے۔ زمانے کے رول کے حساب سے
آپ کا قرآن بھی پرانا ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی بھی، ان کی سیرت و سنت بھی پرانی ہو چکی ہے۔ ریسنٹلی موجودہ زمانے میں اگر ہمیں آدھونک بننا ہے، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، تو ہمیں یہ پرانی چیزیں، پرانے میتھڈ کو چھوڑنا ہوگا۔ ایگزامپل دیتے ہیں، وہ کیسے، وہ سمجھاتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس موبائل ہے، پہلے کون سا موبائل یوز کرتے تھے؟ بٹن جس میں کی بورڈ ہوا کرتا تھا، وہ نوکیا کا، اور دوسرے موبائل دوسری کمپنیز کے پروڈکٹس ہوتے تھے جو بٹن والے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ فون استعمال کیا جاتا تھا جو سامنے مائک کی طرح اگر آپ کو بولنا ہے تو وہ منہ پہ لگاتے تھے، کان پہ اٹھا کر سننے کے لیے لگاتے، اس کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں چینج ہوتی چلی گئی۔ کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز کو زمانہ جلدی اس کو ایکسپٹ کر لے گی۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب محمد رسول اللہ کا زمانہ پرانا تھا۔ Recently we are not able to, we will be not success if we follow the method of the last Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی کو مان کر کے چلیں گے تو آج کے زمانے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیے انہوں نے طریقہ بدل دیا، مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہلکا پڑھا لکھا ہوگا یا جو بالکل الٹریٹ پرسن ہے، ناخواندہ طبقہ، وہ کہے گا کہ ہاں صحیح بات ہے، اس زمانے کے لیے تھے، اب کے لیے تو نہیں۔ مثال اور بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ علیہ السلام کس سے سواری کرتے تھے؟ اونٹ سے، گھوڑے سے اور خچر سے، گدھے سے۔ یہ اس زمانے میں یہ رواج تھا، ان چیزوں کو سواری میں یوز کرتے تھے۔ اگر کہیں جانا ہوتا تھا سفر میں، اگر تیز رفتار، اس وقت کا ایئر ویز، اس وقت کی فلائٹ گھوڑے کو سمجھتے تھے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم نبی کی بات کو مانیں گے تو آج کے زمانے میں ہمیں سواری کن کی کرنی پڑے گی؟ اونٹ کی کرنی پڑے گی، گھوڑے کی کرنی پڑے گی۔ ہم کو یہاں سے لکھنؤ جانا ہے تو ہم اونٹ پہ بیٹھ کر جائیں گے، 2 دن کا سمے گزر جائے گا۔ اسی لیے محمد رسول اللہ کی بات ہے سچی کہ آپ اونٹ پر سواری کرتے تھے، لیکن اب محمد کا زمانہ اگر مانیں گے تو ہمیں لکھنؤ پہنچنے کے لیے 2 دن کا سمے چاہیے۔ ہمیں پہنچنا ہے 2 گھنٹے میں، ہمیں لکھنؤ سے دلی کا سفر کرنا ہے۔ آپ سب سے تیز اگر جانا چاہتے ہیں، ایمرجنسی ہے، تو ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے، 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر ہوائی جہاز سفر آپ کو کرا سکتے، آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے۔ اگر تھوڑا اور آرام سے جانا چاہتے ہیں، اطمینان سے کھاتے پیتے سوتے لیٹ بیٹھ کر آرام سے، تو آپ راجدھانی کا ٹکٹ بنائیے، تیجس کا ٹکٹ بنائیے، بلٹ ٹرین کا بنا لیجئے، بھلے ہی وہ بلٹ ٹرین جا کر بھینس سے ٹکرا جاتی ہے بار بار، وہ الگ معاملہ، لیکن آپ آرام سے جا سکتے ہیں۔ اب وہ کہے گا کہ دیکھو اگر آپ کو لکھنؤ سے دہلی جانا ہو تو آپ فلائٹ لیتے، محمد رسول اللہ کے میتھڈ کو اپلائی نہیں کر رہے ہیں آپ۔ آج کے زمانے میں اگر آپ کو تیز رفتار سواری پہ جانا ہو تو آپ گھوڑے کا استعمال کریں گے، تب بھی آپ 2 دن سے پہلے دہلی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر کنٹینیو چلتے رہے تو اونٹ سے جائیں گے تو 1 مہینے لگ جائیں گے، گدھے سے گئے تو لوگ زمانہ کہے گا کہ یہ گدھا ہو گیا، گدھے سے سواری کر رہا، میتھڈ چینج کر دیا۔ تو کیا ان کے اعتراضات، ان کے اشکالات برحق ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ شریعہ؟ کیا ہم ان کے اس بلاگز آرٹیکلز کو پڑھ کر ہم اس کو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ دلائل بہت ہے۔ They don't grant your Quran and Sharia، باپ کے قرآن و حدیث کو، قرآن و شریعت کو کم مانتے ہیں، عقل کی دلیلیں جلدی سمجھ جاتے ہیں وہ۔ میرے بھائیوں، کرسچن کا، فرانس کا ایک بہت بڑا رائٹر ایچ ہارٹ ملٹن گزرا، اس کی ایک کتاب ہے دی 100، انہوں نے اس
شوقی شخصیات میں سے محمد رسول اللہ کا نام پہلے نمبر پر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مجھے لوگ اور یہ زمانہ مجھے برا کہے گا کہ تم پاگل ہو، تم نے محمد کا نام کیوں پہلے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ محمد دونوں اعتبار سے کامیاب انسان ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کی زندگی کو ڈیپلی ریسرچ کی جائے محمد کی زندگی پر، وہ ہر میدان کے کھلاڑی۔ آپ علیہ السلام صرف ایک نبی اور رسول کی نظر سے مت دیکھیے کہ آپ علیہ السلام صرف نبی ایک رسول 13 سال تک جن کو ظلم زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے اور جن کا بائیکاٹ کیا گیا، پتھر برسائے گئے، نہیں، آپ صرف ایک نظریے سے مت دیکھیے۔ ہارٹ فلٹر نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ محمد کی زندگی میں کیا چاہتے ہو آپ، کیا جاننا چاہتے ہو، کون سا رول دیکھنا چاہتے ہو محمد رسول اللہ کا؟ کیا تم کو دنیا کا گریٹ اکنامک پرسن دیکھنا ہے؟ محمد کی زندگی میں تم کو بڑا تجارت میں کرانتی لانا ہے تو محمد کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، سعید بن قیس المخزومی سے پوچھو جنہوں نے محمد رسول اللہ کو الامین کا خطاب دیا تھا، وہ تجارت کے میدان میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کی تھی آپ علیہ السلام نے امانت داری کی وجہ سے۔ اگر تم کو مہان تاجر دیکھنا ہے، اگر دنیا کا کامیاب اکنامک پرسن، تاجر کا نام چینج ہے، آج انگریزی میں اس کو ٹریڈرز اینڈ گریٹ اکنامک پرسن کہا جاتا۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے محمد کو تو دیکھے 20 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام سعید بن قیس المخزومی جس کا ریئل نام جرجیس تھا، ان سے پیسے لے کر آپ تجارت کرتے تھے، ان کو پھر 1-1 روپے کا حساب دے کر ان کو واپس بھی کرتے تھے۔ آپ کی امانت داری اور آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر وہ انسان مجبور ہوا یہ کہنے پر کہ ہمارے سماج میں اگر کوئی ایماندار ہے تو اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ 20 سال کی عمر ہے، ایسا نہیں کہ نبوت کی مہر لگا دی گئی تھی تب آپ کی مجبوری بن گئی تھی ایماندار بننا، نہیں، اونلی 20 سال کی عمر میں۔ ہمارا نوجوان تو 20 سال کی عمر میں بیئر پیتا، 20 سال کی عمر میں تاش بیٹھ کر کھیلتا۔ آپ کی جوانی کے اوپر لعنت ہے، اللہ پوچھے گا کل قیامت میں وان شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کہاں پرانی کر کے آئے؟ کیا جواب دو گے میرے جوانوں؟ کیا کہو گے اللہ کے سامنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کرو گے کہ آپ نے تو ہمیں نبی دیا 40 سال کی عمر کے بعد اور آپ ہمیں 20 سال کی عمر میں ہم سے سوالات پوچھتے ہیں؟ نہیں، محمد رسول اللہ کی زندگی 15-12 سال سے آپ کرامتی کی زندگی اٹھا کر دیکھ سکتے، ہر فیلڈ میں محمد رسول اللہ نے شرکت کی، آپ کے شراب قریب نہیں آنے دیا تھا۔ جوانوں، اللہ نے آپ کے اندر ایمانی روحانی طاقت رکھی، آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے خزانے میں ایمان سے بڑی کوئی قیمتی دولت نہیں۔ پوچھو اللہ سے اگر موقع ملے راتوں میں تنہائی پہ بیٹھ کر کے اللہ تیرے خزانے میں سب سے قیمتی دولت کون سی ہے بتا، اگر ممکن ہو تو اللہ کہے گا کہ سب سے قیمتی دولت میرے خزانے میں جو ہے وہ تمہارے پاس ہے، ایمان کی دولت۔ اور مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ آپ شراب سے دور رہیں، اپنی جوانی کو صحیح راستے پر لگائیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو آپ اسوہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی کی زندگی میں رول ماڈل ہماری لائف میں مل جائے کسی کی زندگی، محمد رسول اللہ کی زندگی۔ اسی لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ 15 سال کی عمر کے جوانوں کے لیے پریرنا ہے، 20 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے بھی ایک راستہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جوانی دیکھنی کیسے بتاؤ گے؟ دیکھو عباس، عبداللہ ابن عباس کی جوانی کو 16 سال کی عمر میں مفسر کے امام بن گئے تھے۔ سارے حضرات مفسرین کے اختلافات جب عبداللہ ابن عباس کی روایت پہنچ جائے سب کے اختلافات دور ہو جاتے ہیں۔ 16 سال کی عمر میں میرے نوجوانوں، 16 سال کی عمر میں ہمارا بچہ شاید موبائل میں صرف سیلفی کھینچنے کا عادی ہوتا،
لیکن عبداللہ ابن عباس 17 سال کی عمر میں امام مالک رحمت اللہ علیہ جسٹس آف اسلام ان مدینہ سٹی مدینہ المنورہ کے 17 سال کی عمر میں جسٹس آف اسلام بن گئے تھے، وہ قاضی مسلم بن گئے تھے۔ 17 سال کی عمر میں ایک چھوٹا بچہ 13 اور 14 سال کا معاذ بن محبس اس امت کے فرعون کا خاتمہ کرتا ہے، ابو جہل کا۔ وہ کتنی عمر کی، ان کی عمر کتنی تھی؟ 13 اور 14 سال۔ حضرت علی 12 سال میں اللہ کے نبی کو آشچریہ میں تعجب میں ڈال دیتے۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت علی آتے ہیں، اللہ کے نبی I want to convert my religion into the Islam۔ عربک میں بات کہی ہوگی، میری زبان تھوڑی انگلش میں زیادہ اس لیے چلتی چونکہ آج کے زمانے کے لوگ بولتے ہیں نا یہ مدرسے والے کچھ نہیں جانتے، مدرسے کا پڑھا لکھا، یہ ٹوپی اور داڑھی والے۔ جیسے حضرت نے بڑی اچھی بات کی، میرے دل کی ٹاپک ہے وہ علماء کرام کی عظمت، علماء کرام کی اہمیت۔ آپ کے یہی لکھنؤ میں یہ پچھلے مہینے کی بات ہے کہ وہ ٹرین پکڑنے ہم پہنچے، یہی جلدی پہنچنا تھا ہم کو سیمانچل، تو وہ بچے اس میں چڑھ گئے اسٹوڈنٹ سارے، کارڈ آ کر کے سب کو ڈنڈے مار کر نکالے۔ ہم تو چڑھے ہی نہیں تھے، سوار نہیں ہوتے، سوار ہونے والے تھے۔ تو کارڈ نے کہا کہ ملا جی آپ بھی نکلو۔ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں چڑھ رہے اس میں؟ ہم نے کہا کہ میں سفر کروں گا اس سے۔ نہیں ملا جی یہ راجدھانی ہے۔ ہم نے کہا کہ ہے تو ٹرین نہ، کوئی رات تو نہیں ہے جو آسمان سے اتر کے گیا نہیں سواری کر سکتے۔ تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ ملا جی ہے بیچارے، اب ہمارے علماء رہتے اگر سادے ہیں، سمپل سادھارن، تو ان کی سمپل اور سادگی سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیں کہ بھئی ان کے اندر کیا ہے، ان کو ہلکے میں نہ لیں آپ۔ ہمارے اکابر سمپل اور سادگی کی زندگی گزار کر گئے۔ مولانا قاسم نانوتوی کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، مولانا سید احمد شہید کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور بھی اکابر ہیں ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ مولانا کو ڈرا دیں گے، خام کا بھیر کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ what is your birth number? Tell me۔ ہم نے کہا کہ اب یہاں مولانا والا روپ دھارن نہیں کرنا ہوگا، اب یہاں پر طالب علم والا روپ دھارن کرنا ہوگا۔ ہم نے کہا کہ اچھا what is your birth number؟ ہم نے کہا my birth number is 22 please let me go there microwave۔ ہم نے امریکن ایکسنٹ میں ان کو جب جواب دیا، یہ بالکل اس میں ذرہ برابر کوئی آمیزش نہیں ہے، چونکہ ایک ایگزام چل رہا تھا شاید ٹی کا بھی کچھ دنوں پہلے ایگزام ہوا تھا، تو پورے اتر پردیش میں بہت بھیڑ تھی اس دن، میرے خیال سے وہ پچھلے مہینے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا وہ بولا کون سا بوگی نمبر کیا سیٹ نمبر؟ میں نے کہا مائی برتھ نمبر از 22 پلیز لیٹ می گو دیئر مائکروویو، میرے لیے راستہ چھوڑو، میرا برتھ نمبر 22 ہے 22۔ ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر کے آپ نے سوال کرنا شروع کیا کہ مولانا صاحب ہے تو ڈر جائے گا، بھاگ جائے گا۔ تب کیا بولتا؟ اچھا اندر سے جاؤ مولانا، اندر سے جاؤ۔ ہمارے علماء ہر فیلڈ کے وہ ہوتے ہیں، سے سوار ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ اتنا ہمارے علماء مسجد مدرسوں میں بیٹھے محنت کر رہے ہیں، قال اللہ قال رسول، وہ تو وہ مین مقصد ہے خامخواہ اعتراض مدرسے پر، علماء پر۔ میں ادھر کر عقید میں بات کروں گا، لیکن پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نوجوان ساتھیوں، اللہ نے جو جوانی دی ہے اس جوانی کو صحیح استعمال میں لگائیں۔ شراب پی کر اپنی زندگی کو تباہ مت کرو۔ آپ شراب پی کر آتے ہیں، خنزیر کھا کر آ جائیں آپ اپنے گاؤں میں گھر میں، تو آپ ہیں پرسنل ذمہ دار۔ You are responsible. Why have you eaten? Why have you eaten the meat of pig? کیوں آپ نے ماس کھایا خنزیر کا؟ You are responsible. لیکن آپ جب بیئر پی کر آتے ہو تو وہ پورا محلہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس تمہارے بچے نے کیوں شراب پی اور کیوں نشہ کر کے آیا تمہارے سماج کے اندر۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔
اور شیطان چاہتا ہے بغاوت پیدا کر دے تمہارے بیچ میں، اللہ کے ذکر سے تمہیں دور کرائے گا۔ یہ جو تم جو نشہ کرتے ہو، اللہ کے ذکر سے بھی دور ہو جاؤ گے اور نماز سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ اس لیے شراب کے قریب مت جاؤ، شراب پینے کے بعد کسی برتن پہ ہاتھ لگاؤ تو برتن ناپاک ہو جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، ہم دوسرے تنظیموں کو، پارٹیوں کو گالی دیتے، انہوں نے ہم پہ یہ قانون بنایا یا انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ کیا نماز چھوڑنے کے لیے کسی پارٹی نے ہم سے کہا کہ نماز چھوڑو؟ نہیں تو تمہارا موب لنچنگ کر دوں گا۔ کیا کسی نے مجبور کیا ہے جھوٹ بولنے پر؟ کیا جوانوں بتاؤ اپنی جوانی برباد کرنے کے لیے فرقے باطلہ نے، اس دیش کی تنظیم، فرقہ پرست تنظیموں نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ چغل خوری کرو، شراب پیو؟ Why did you have you used؟ کیوں استعمال کرتے ہو شراب کو؟ کیوں اپنی جوانی برباد کرتے ہو؟ ہم ذمہ دار ہیں اپنی تباہی کے پہلے نمبر پر۔ اللہ کے نبی پر قربان جاؤ، دعا کی جس کی بنیاد پر آج یہ قوم زندہ ہے۔ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا کر تاریخ دیکھ لو، قوم ہود نے غلطی کی، پوری قوم کو آسمان پر لے جا کر پٹک دیا جاتا ہے، اور قوم نوح نے غلطی کی، 6 مہینے تک بارش اور سیلاب آندھی کے ذریعے سے پوری قوم کو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود کو اٹھاؤ، 7-8 دن تک سخت تیز ہوائیں چلتی ہے، کھائے ہوئے بھوسے کے مائی بنا دیا جاتا ہے اپنے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، بنی اسرائیل نے غلطی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر میں ان کی شکلیں تبدیل کر دی، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ان سے بھی بڑے گناہ ہم کرتے ہیں آج، in spite of that، اس کے باوجود بھی اللہ ہمیں ضائع نہیں کر رہا، اللہ ہمیں ان قوموں کی طرح تباہ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی امتی ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ، میں جاؤں گا اس دنیا سے، لیکن ایک وعدہ کرو اے رب ذوالجلال، میری اس امتی کو، میری قوم کو، in one time you will not finish on the earth، زمین سے بیک وقت ہماری اس قوم کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ دنیا والے کس کے پیچھے ہو؟ اس دھرتی کے اوپر بھی تمہاری وجود اگر آج ہے تو نبی کے صدقے میں، محمد رسول اللہ کی وجہ سے۔ کل قیامت میں سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، وَيَقُولُ آدَمُ نُوحُ نَجِيُّ اللَّهِ یا ربی نفسی نفسی، وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا ربی نفسی نفسی، وَيَقُولُ سُلَيْمَانُ صَاحِبُ الْمَمْلَكَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا ربی نفسی نفسی، وَيَقُولُ داؤد خلیفۃ اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی، وَيَقُولُ رسولنا ونبینا وہادینا شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یا رب امتی یا رب امتی۔ کل قیامت میں اگر کوئی بیڑا پار لگائے گا ہمارا اور آپ کا، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہا، ایچ فلٹن نے بھی اس لیے کہا کہ دونوں جہان میں اگر کوئی کامیابی دلا سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس دنیا میں بھی آج ہم بچے ہیں، سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان، سب سے زیادہ شراب۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ بینڈ ہے، بینڈڈ، بالکل پروہیبٹڈ، بینڈ کر دیا گیا شراب کے اوپر، لیکن پھر بھی چھپ کر بچے پیتے ہیں۔ اس کی پابندی لگنے کے باوجود بھی بہت زیادہ پیتے ہیں وہاں پہ۔ سب سے زیادہ مسلم بچے۔ آپ کا جلسہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے، علماء کرام کی آمد تبھی قابل قبول ہے، آپ کی محنت تبھی قابل قبول ہے جب آپ کے سماج کے نوجوانوں کے اندر کرام کیا جائے کہ ہم کبھی بھی شراب نہیں پیئیں گے، اور جو کام ہم لوگ خلاف شریعت کرتے ہیں، چاہے وہ عقیدے سے ہو، چاہے وہ کسی اور معاشرات اور اخلاقیات یا جو بھی جس فیلڈ سے ہو، انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے تو پھر آپ کا یہ جلسہ کامیاب۔ ورنہ میں رات کا چلا ہوا ہوں، تقریباً 1 بجے کا ہاوڑہ سے چلا ہوا ہوں، ہاوڑہ سے بہت آگے ایک بڑا پروگرام تھا، وہاں پر سارے لوگ کے، وہاں پر دینی دنیاوی ہر طرح کے آپ کے اس پروگرام کے لیے، تو آج 12 بجے میں پہنچا ہوں لکھنؤ۔ میرے بھائیوں صرف اس لیے
کہ اس قوم کو اغیار لوگ بعد میں فنا کرتے ہیں، پہلے قوم اپنی غلطی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے پہلے اپنے اوپر تباہی لے آتی ہے۔ کیوں؟ ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد جو لوجیکلی جو دلائل ہے کہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کیا محمد رسول اللہ 1450 سال پہلے کے لیے آج کے لیے نہیں ہے، میں پھر دلیلیں پیش کروں گا آپ کے سامنے میں۔ ابھی دو فیصلے آئے، سن 2016 میں ایک فیصلہ آیا تھا پردے کے اوپر، اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ، یہ ابھی ایک فیصلہ آیا سن 2016 میں جو فیصلہ تھا پردے کی حمایت میں، وہ فیصلہ تھا کہاں کا؟ کیرلا ہائی کورٹ تھا۔ چیلنج کیا کسی نے کہ پردہ ضروری نہیں، لیکن جب وہاں دلائل، جب پریکٹیکلی زمین سطح پر لوگوں سے پوچھا گیا تو دیکھا گیا کہ سماج کی تقریباً 65-70% عورتیں پردہ کرتی ہے۔ تو ہائی کورٹ نے یہ کہا، کیرلا ہائی کورٹ نے، کہ پردہ it is a compulsory and it is a necessary for Muslim women, Muslim girl and Muslim in the Islamic Sharia، اسلام میں ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 60 اور 65% عورتیں پردہ کرتی ہے۔ انہوں نے دلائل کو نہیں دیکھا، دیکھیے انہوں نے قرآن کی 7 آیتیں نہیں دیکھی، انہوں نے احادیث کی 70 حدیثیں نہیں دیکھی، انہوں نے ان کے سامنے میں زیادہ، آپ لوگ جانتے ہیں اگر یہاں پر کوئی لائر ہے، میڈیکل اور فورینسک اگر آپ کے پاس پروف ہے، وہ ایک طرف، اگر 10 پروف ہے میڈیکل اور فورینسک، لیکن ایک پروف ہے عینی، بالکل جس کو شواہد بولتے ہیں، عینی شاہد، ایک دم چشمدید گواہ، آئی وٹنس جس کو بولتے ہیں، اگر وہ ایک ہے، اور یہ فورینسک اور میڈیکل رپورٹ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، تو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے کہ یہ آئی وٹنس کی بات مانی جائے گی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، 65 اور 70% عورتیں، آئی وٹنس میں یہ بات آئی کہ نہیں عورتیں پردہ کرتی ہے، تو اس کا مطلب پردہ ضروری ہے۔ اب انہوں نے جو فیصلہ آیا سن 2022 میں، کرناٹکا ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ پردہ it is not essential part of Islam، یہ اسلام میں ضروری نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، کیا پردہ ضروری نہیں ہے؟ امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ فرسٹ آف آل 7 آیتیں نظر نہیں آئی لائرز کو، 70 حدیثیں نہیں دیکھی ان کو۔ انہوں نے جب سروے کرایا تو دیکھا کہ صرف 28 سے 33% عورتیں کرناٹکا میں پردہ کرتی تھی، برقعے میں تھی، باقی ساری تقریباً 70% عورتیں ایسی جو پردہ نہیں کرتی۔ تو یہاں آئی وٹنس کیا ہے؟ یہاں پر فورینسک اور میڈیکل ان کے حساب سے جو دلائل ہیں دھارمک، وہ ہے مضبوط، اسٹرانگ، لیکن آئی وٹنس لوگوں کے جو افعال ہیں، جو لوگوں کے جو اعمال، ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کا جو عمل تھا وہ قرآن و شریعت کی خلاف تھا۔ یعنی جہاں پر 65-70% یوز میں ہونا چاہیے، فالو کرنے والے ہونا چاہیے، وہ انفالو والے ہوئے کہ وہ عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہم نے جو سروے کرایا ہے تو اس کے اندر میں 70% عورتیں پردہ نہیں کرتی، اس کا مطلب پردہ ضروری نہیں۔ پردہ ضروری ہوتی تو 70% عورتیں پردہ کرتی۔ تو انہوں نے ججمنٹ یہ دے دیا کہ پردہ it is not to cover up the face, it is not essential part of Islam، یہ اسلام کا ضروری حصہ نہیں۔ ہمارا عمل بنتا ہے پروف، ہمارا عمل پروف بنتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا، ہم جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کا بھی قانون ہے، ایک سنویدھان ہے، ہم کیوں اپنے عمل کو کمزور کریں کہ ان کو موقع ملے کوئی قانون بنانے میں یا کوئی اور دوسرے ایسے پابندی لگانے میں؟ ہم ہی پہلے کمزور ہو جاتے ہیں، ہم ہی کہتے ہیں آئیے ہمارے اذان پر پابندی لگائیے، آئیے ہم نماز نہیں پڑھتے مسجد کو بین کیجئے، آئیے ہم مسلمانوں کی ٹوپی اتار کر رکھیے، داڑھی اتار کر رکھیے، پابندی لگائیے۔ کیوں؟ We don't love the beard of the last prophet۔ ہم مسلمان ہیں، صرف نامی مسلمان ہیں، عمل میں زیرو ہیں۔
جب دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی شریعت سے، مسلمان خود اپنے افعال و کردار سے جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تب فیصلے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی صاف لفظوں میں آپ کو بتاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے، نبی کی سنت سے اگر روگردانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم جیسے قوم کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جیسے انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی اور کو بھیج کر اپنا کام لے لے گا، لیکن میرے بھائیو، ہمارے بدعملی کی وجہ سے ہم پر مصائب آتے ہیں، ہم پر پریشانیاں آتی ہیں۔ لوگ جو آج اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں محمد رسول اللہ کی زندگی آج پروف نہیں ہے، فالوایبل نہیں، غلط بات ہے۔ نہیں مولانا ٹھیک ہے 1450 سال پہلے کی بات تھی، لیکن ابھی اللہ کے نبی کی زندگی ابھی نہیں بلکہ قیامت تک جس جگہ پر بھی محمد رسول اللہ کو اٹھا کر دیکھنا چاہو گے تو وہاں پر محمد رسول اللہ آپ کو نظر آئیں گے۔ دنیا والوں نے کیا کہا کہ نہیں نبی کو مانیں گے تو ہم کو لکھنؤ پہنچنے میں، دلی پہنچنے میں مہینہ لگ جائے گا، کیونکہ نبی اونٹ سے سواری کرتے تھے، آپ علیہ السلام مستقل اونٹ سے سواری کرتے تھے، لیکن آپ کی زندگی میں تیز رفتار سواری کا بھی چرچا ہے کہ نہیں ہے؟ واقعہ معراج کو اٹھائیے، آپ علیہ السلام ام ہانی کے گھر سے مکہ سے چلے کہاں گئے؟ بیت المقدس، مسجد اقصی امامت کی، وہاں سے پھر پہلے آسمان پہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں بیت معمور رب ذوالجلال کے پاس۔ بتائیے قیامت تک کوئی مائے کا لال پہنچ سکتا ہے؟ چاند پر پہنچ گئے تو we have reached at the moon, we are succeeded%. ہم کامیاب ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ہم چاند پر پہنچ گئے۔ چاند کیا ہے؟ ہمارے سولر سسٹم کا ایک لوب ہے، وہ 8 ہیں ہمارے پلانٹ میں، 8 ہمارے سولر میں 8 پلانٹ ہے، ان میں سے زمین ایک پلانٹ ہے، سورج ایک پلانٹ ہے، ایک الگ دنیا ہے، تو چاند بھی ایک دنیا ہے، سمجھ ایک طرح سے آکسیجن نہیں ہے وہاں پر، ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو چاند پر پہنچنے میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے اور مہینوں لگ جاتے چاند پر پہنچنے میں۔ ایک چاند پر پہنچنے میں آپ کو کتنا سمے لگتا ہے جناب ہمارے جہاز والے؟ آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے جی؟ 5 سے 6 مہینہ لگ جاتے ہیں آپ کو۔ اور ہمارے نبی، اگر آپ پہلے آسمان میں جاؤ چھونے کے لیے، پہلے آسمان کو ہم چھونا چاہتے ہیں، we want to touch and the world want to touch the sky and to the day of judgment will be easily۔ قیامت تو آنا آسان ہے، لیکن پہلے آسمان کو کوئی چھو نہیں سکتا، قیامت تک نہیں چھو سکتا۔ آؤ دیکھو، آدھونک بننا چاہتے ہو، اللہ کے نبی کی سواری کو دیکھو، براق کو، ہوائی جہاز تمہارا ایک طرف، راجدھانی ایک طرف، ٹرین ایک طرف، براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہو دنیا والوں، یورپ امریکہ والوں اعتراض کرنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی پر you have to just consider about the last prophet like محمد رسول اللہ کی زندگی پر غور کرتے۔ اگر آپ کو تیز رفتار سواری چاہیے، نہیں ہم نے راکٹ لانچ کر دیا تو ہم سے بڑا کوئی تیز رفتار سواری پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ 1450 سال پہلے براق پر بیٹھ کر ہمارے نبی چند سیکنڈ کو، چند لمحوں میں زمین سے لے کر بیت معمور تک، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک سفر کر کے آئے، اور اس براق کی رفتار اتنی تھی، علماء کرام بتاتے ہیں کہ جہاں تک آپ کی نگاہ دیکھ سکتی، جہاں تک آپ دیکھنے کی طاقت رکھ سکتے ہو، وہاں تک اس براق کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ قیامت آنا آسان، 7 نسل تمہاری گزر جائے گی، لیکن تم براق سے زیادہ تیز رفتار سواری نہیں پیدا کر سکتے پوری دنیا مل کر بھی۔ اسی لیے ہمارے نبی 1450 سال پہلے کے لیے نہیں تھے، تب بھی آپ علیہ السلام آدھونک تھے، آج تک تھے۔ آپ کی محمد رسول اللہ کی زندگی میں آدھونک ہے۔ جدید سائنس کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ملے گا، 500 سال بعد بھی چاہیے تو وہاں پر بھی ملے گا، 1000 سال بعد بھی
چاہیے تو قرآن میں بھی ملے گا، اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی ملے گا، بس شرط یہ ہے کہ تمہیں اس نظریے سے دیکھنا ہوگا۔ بے شک بہت خوب ماشاء آپ بتائیے بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نے تو فوراً اس آرٹیکل کے نیچے 5 لائن کے جواب لکھ کر بھیجا۔ ہم نے کہا کہ what do you think about برا؟ ہم نے یہ لکھا کہ پر سیکنڈ، 1 سیکنڈ پہ ہم نے لکھا 5000 کلومیٹر، 1 سیکنڈ میں ہم نے لکھا 5000 کلومیٹر یہ رن کر سکتا یہ برا۔ اب وہ ڈھونڈیں گے اس پہ کہ براق ہے کیا، براق ہے کیا۔ یہ خواہ مخواہ الزامات۔ اچھا مولانا یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اچھا بتائیے ہم قرآن کو مانیں گے، آپ کے نبی کی بات کو مانیں گے جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تو کب تک یہ چلے گا؟ آج کل لوگوں کو اعتراض ہے نہیں قرآن پڑھنے والے آگے نہیں بڑھ سکتے، بہت اعتراض، بہت کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنے والے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دنیا کے اوپر احسان ہے ہر فیلڈ میں۔ کس کا؟ کن کا؟ ہمارے قرآن کریم کی تعلیم دینے والوں کا، دلانے والوں کا، پڑھنے پڑھانے والوں کا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین خیرکم، اس میں تفصیل ہے۔ علماء جانتے ہیں میں تو طالب علم ہوں، پڑھنے کے زمانے میں جو رکھایا گیا تو وہی آج بھی یاد ہے، آج بہت فائدہ کام آیا۔ ابھی ہم سنسکرت گرامر پڑھ رہے ہیں، لینگویج تو بہت پہلے پڑھ لی تھی ہم نے، ابھی سنسکرت گرامر کے اوپر ہماری ریسرچ ہے عثمانیہ یونیورسٹی میں۔ تو ہمارے جو جوشی سر ہے وہ کیا بولتے ہیں کہ سلیم مہودے وہ سنسکرت میں بات کرتے ہیں، سلیم مہودے ہم سنسکرت میں پراپر بات تو نہیں کر سکتے، البتہ سمجھ کر کم سے کم 40% تو بات کر سکتے سنسکرت میں۔ ابھی میں بولوں گا مم نما عبداللہ سالم مم گرو ہم سیمان چل بہار اہم اپوشتی ان اہم ام پٹھتی کتھم کتھت کتھا۔ ابھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے سنسکرت زبان میں، جلدی سے نہیں سمجھ پائیں گے، تو بولتے ہیں کہ جوشی سر کو ہم نے کمپلین کیا، ہم نے کہا کہ سر آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ پراپرلی سنسکرت لینگویج، اٹ از اے ویری ہارڈ اینڈ ٹف۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ کیوں ٹف کیوں ہے؟ بولے ڈو یو اسٹڈی اینڈ ڈو یو نو انگلش، عربی پڑھیں آپ؟ ہم نے کہا کہ سر 3 سال تک تو رٹ کر 9 صرف کو ایک دم بڑھیا یاد کر لیا، ابھی سنا دیتے ہیں پالا پالا پالو پالت پالتا پالنا۔ تو انہوں نے کہا کہ سیم ایسی ہے سنسکرت بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کے یہاں ایک کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ہم نے کہا سر واحد بولتے ہیں۔ 2 کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ سر تسنیہ بولتے ہیں۔ جمع کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ہم نے 3 کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ہم نے کہا سر جمع بولتے ہیں۔ بولا سنسکرت میں بھی وہی ہے، سنسکرت میں اور آج کل ہندی میں بھی یوز ہونے لگا۔ 1 کے لیے بولا جاتا ہے ایک وچن، 2 کے لیے بولا جاتا ہے دوی وچن، 3 کے لیے بولا جاتا ہے بہو وچن۔ ہندی میڈیم کی اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے اور آگے بڑھو۔ ہم نے کہا بتائیے۔ بولا یہ کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ سر اس میں شان ہاضا، بہت آسان، منہاج العربیہ میں بچے رکھ لیتے۔ تو بولا جیسے ایشا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، بولا ایشا اس میں اشارہ ہے، ایشا یہ ہاضا، ایشا جیسے یہ لڑکا ہے، ہاضا ولد، سنسکرت میں جائیں گے ایشا بالکا یہ لڑکا، وہ لڑکا ہے، ذالکا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو سنسکرت میں سا بالکا سا بالکا، مؤنث کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ اس میں اشارہ ہاذی بنتن۔ تو سنسکرت میں بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ تھا ایشا، یہاں پر آ جائے گا ایشا بالکا، یہ آ جائے گا سنسکرت گرامر میں۔ بہت آسان ہے اور بہت قریب سے اس کو جان سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا جیسے پالا پالا پالو، پالا 1 کے لیے، پالا 2 کے لیے تسنیہ، پالو جمع ہے، ماضی کا صیغہ۔ سیم سنسکرت میں بھوشیتی بھوشیتی بھوشیتہ بھوشینتی، بھوشیتی وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے وہ ایک آدمی،
भविष्यतः, वो दो आदमी उस दो आदमी ने, उन दोनों आदमियों ने सोचा, भविष्यन्ति, उन तीन या अधिक आदमियों ने सोचा। ये बड़ी ग्रामर कुर्बत की। तो हमने कहा कि सर बड़ी आसानी से 5 से 6 दिन में उन्होंने हमको समझा दिया, एकदम कंपेयर करके। तब हमको पता चला कि संस्कृत के बहुत सारे ग्रामेटिकली जो कवायद है, ग्रामर है, वो अरबी से लिए गए, उन्होंने अरबी से निकाल करके बनाया। और बहुत आसान, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन रीड एंड यू कैन लर्न। आप भी सीख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप ये मत समझिए कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो हमारे उलमा कुरान को सीखने सिखाने के लिए मदरसे में मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अब जाकर वहां पर लोग एतराज करते हैं कि नहीं, आप लोग इतने रेडिकलाइजेशन क्यों हो, आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते, क्यों नहीं साइंस की तालीम देते, क्यों नहीं आप अपने बच्चे को विज्ञान पढ़ाते, क्यों नहीं आप अपने बच्चों को जनाब डॉक्टरेट यूपीएससी की तैयारी कराते, पढ़ा। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि इस दुनिया पर हर फील्ड में अगर किसी का एहसान है तो वो सिर्फ कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का एहसान है। अभी तक तो आप लोगों ने ये सुना होगा हमारे उलमा इकराम की जुबानी ज्यादातर कि हर अंग्रेज आया तो अंग्रेज का मुकाबला हमारे उलमा ने किया, इसमें कोई शक नहीं है। इल्म की फील्ड में, तालीम एजुकेशन की लाइन में बड़ी किताबें लिखी, दर्स के एतबार से भी, मदारिस के निसाब के ताल्लुक से भी, गैर मदारिस के निसाब के ताल्लुक से भी किताबें लिखी। लेकिन मेरे भाइयों, विज्ञान हो, साइंस हो, जदीद साइंस हो, डॉक्टरेट हो, MB MD हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, ट्रांसलेशन हो, जिनको महान माना जाता है ना, ये चीजों को लेकर जो उछलते हैं ना कुछ लोग यूरोप वाले कि नहीं, ये कुरान 1450 साल पहले के लिए था, ये कुरान सिर्फ इबादत के लिए है, ये कुरान सिर्फ जनाब बरकत हासिल करने के लिए है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनको एक नजरिए से हम लोग सोचते हैं कि कुरान हमारा मुसद्दक अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के तरफ से नाजिल किया गया, इसको बरकतन सीने से लगाते। मेरे भाइयों, कहीं ना कहीं कुरान करीम में इशारा जरूर मिलता है, क़यामत तक आने वाले जो वाक़यात होंगे उनका भी इशारा मिलता है, क़यामत तक आने वाले जो प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे इस कुरान में भी मिलता है। वयख़्लुक़ु, पहले मुज़ारा, वयख़्लुक़ु, अल्लाह पैदा करता है या करेगा। हमको तो दो ही तर्जुमा बताए हमारे उलमा ने पढ़ने के जमाने में। वयख़्लुक़ु, अल्लाह पैदा करता है, ख़लक़ यख़्लुक़ु का मतलब क्रिएट करना, पैदा करना। इसी से अल्लाहु ख़ालिक़ुन, अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्ली शै, अल्लाह तमाम चीजों का खालिक है, पैदा करने वाला है। यानी प्रोडक्ट मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया बोलते, बनाना, वजूद में लाना। खलक़ यख़्लुक़ु, उलमा ज्यादा तफसीर कर सकते। वयख़्लुक़ु मा, अल्लाह पैदा करेगा, मा कौन सी चीज, ला तालमून, जिनको हम नहीं जानते। 500 साल बाद भी कोई नई चीज अगर मेरे सामने, आपके सामने खड़ी होगी तो उसका भी तज़किरा कुरान में है। और ये दिमाग में वो जो पैदा करेगा उसके दिमाग में आई बात कहां से, वो क्वालिफिकेशन कहां से आया। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हum अलल मलाइका, हजरत आदम की औलाद सबके सब, चाहे वो चाइना में पैदा हो, चाहे वो जर्मनी में पैदा हो, दुनिया के किसी भी इलाके में अगर पैदा होगा वो आदम की औलाद कहलाएगा। और आदम की औलाद, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को पैदा होने के बाद, उनको पैदा करने के बाद बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी दे दी थी। तो वो जानकारी हजरत आदम के माइंड से नस्लन बाद नस्लिन पूरी दुनिया के उनके औलाद तक मुंतकिल हुई है और होती रहेगी टू द डे ऑफ जजमेंट। कोई बड़ा महान काम नहीं है जनाब। हमारे उलमा सिर्फ एक सू होकर अपने
اپنی قرآن کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے علماء سائنس کے خلاف ہیں، ہاں ان تھیوری کے خلاف ہے جو قرآن سے ٹکرا جاتا ہے، احادیث سے ٹکرا جاتا ہے۔ لیکن کیا قرآن پڑھنے والے ماڈرن سائنس، قرآن پڑھنے والے سائنسداں نہیں بنے؟ کیا قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے ہمارے کیا ویگیانک نہیں بنے؟ ارے یوں کہا گیا کہ جو آپ کے بیچ میں جاننے والا طبقہ ہے ان کا سمان کرو، ان کی عزت کرو۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بلکہ اللہ کے قرآن میں تو جو اہل علم طبقہ ہے ان کو تو یوں کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، آپ میں جو مومن ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، لیکن جو ان میں پراپر پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کا تو پرٹیکولر اور الگ سے اسپیشلی کہا والذین اوتوا العلم درجات، جو تم میں جانکار طبقہ ہے ان کا اور سمان، ان کے درجات اور زیادہ بلند کیے گئے۔ میرے ہندو بھائیوں، میں نے منتر شلوک میں پڑھا ہے خطبے میں، کیا کہا؟ ادارا سرو ایویتے گیانی تاتمیو مہیمتم آستھتہ صحیح آتما ماویوا متمام گتی۔ شریمد بھگوت گیتا 7ویں ادھیائے کا 18واں اور 19واں منتر۔ کیا کہا گیا اس شلوک میں؟ اس شلوک میں کہا گیا ادارا، جو لوگ سماج میں سخی ہیں ان کا سمان کرو، لیکن سماج میں جو طبقہ دھارمک ہے، جو طبقہ دھرم گرن کو پڑھتا پڑھاتا ہے، دھرم گرن سے مراد یہاں پر مذہبی کتاب، دھرم گرنتھ کتاب، دھرم مذہبی کتاب، جو مذہبی کتاب جس میں مذہبی کتاب کا گیان ہے، سرو ایویتے سرو پری سرو ایویتے گیانی تاتمیو مہیمتم۔ میرے ہندو بھائیوں، میرے اس دیش کے سناتن دھرمی بھائیوں، جو لوگ گیانی ہوتے ہیں ان کو ذلیل اور رسوا مت کرو۔ ہمارے مدارس کے علماء، ہمارے مدارس میں پڑھانے والے فضلاء، حفاظ، قراء، یہ گیانی ہے، یہ گرو گیانی ہے، شاستروں کا گیان دیتے ہیں، اس لیے ان کو ٹوپی اور داڑھی کے نام پر شک کی نگاہ سے مت دیکھو۔ ہمارے یہ علماء آگے کیا کہا پتا ہے؟ آگے یوں کہا کہ جس میں گرنتھ کا گیان ہو ان کو برا نہ کہو، کیوں؟ اس میں گرنتھ کا گیان نہیں ہے بلکہ میرا گیان اس میں ہے تو میں خود اس میں ہوں۔ اگر تم اس کو رسوا کر رہے ہو تو گویا مجھے رسوا کر رہے ہو۔ کون کہتا ہے؟ شریمد بھگوت گیتا اداراس۔ میں سنسکرت اس لیے پڑھتا ہوں، مجھے شوق نہیں، میرے نام کے سامنے تو بڑا چترویدی لگا دیا ہے، میں قاسمی ہوں ہٹا دیا ہے۔ بھائی ایسا ظلم مت کیجئے، میں کوئی چترویدی نہیں، لیکن میرا یہ بہت ہی فیوریٹ ٹاپک ہے تقابل ادیان، ان کے اوپر ریسرچ کرنا، پڑھنا، کہاں کیا ہے نہیں ہے، وہ سب جاننے کا میرا بڑا شوق۔ آج بھی میں پڑھتا ہوں، میرے موبائل کے اندر میں آج بھی آپ کو تقریباً 878 کتابیں ملتے ہیں اس موبائل کے اندر میں، جو موبائل 878 بک مل جائے گا۔ جوانوں آپ کے موبائل میں تو 878 گانے مل جائیں گے، لیکن میرے اس موبائل میں گانا تو کہیں نہیں ملے گا، لیکن 878 بکس مل جائیں گے۔ وہی ہے جو آپ جس سے سیلفی لیتے ہیں، کوئی بڑا موبائل نہیں ہے، چھوٹا موٹا ہی موبائل، آپ اپنے موبائل کا بھی صحیح استعمال کر سکتے ہیں، وہ صرف سیلفی کھینچو مت کیجیے جی۔ تو میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ پر کہیں پر کوئی علماء کو یا مدارس کو جیسے بھی ٹارگیٹ کیا گیا تھا کچھ شک کی وجوہات پر، میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں۔ ادارا سرو ایویتے گیانی تاتمیو مہیمتم آستھتہ صحیح آتما مامیوا متمام گتیم۔ جہاں پر بھی دھارمک انسان بستے ہیں ان کے گیان کی وجہ سے ان کو سمان کرو۔ وہ الگ بات ہے کہ گیان کن کا، اگر گیان ایشور کا ہے تو دل سے سمان کرو، اگر دنیا کا گیان ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کا سمان کرو، لیکن ذلیل اور رسوا مت کرو۔ جن لوگوں کے دماغ میں یہ بھوسا بھرا ہوا کہ مدرسے صرف اس لیے ہیں کہ یہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اور قرآن پڑھ کر بچہ جہادی بنتا ہے، یہی ایک لفظ ہے
جو بدنام کیا جاتا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے. ہمارے یہاں علماء بیٹھے, تاریخ میں گناتا ہوں آپ کو, قرآن پڑھنے والا جہادی نہیں بنتا. جابر ابن حیان کو اٹھا کر دیکھو, جابر ابن حیان قرآن کی تلاوت جانتا تھا, قرآن پڑھنا جانتا تھا. دنیا کے اندر جو دوائی تیار کی جاتی ہے, دوائی کے اندر میں جو کیمیکل ڈالتے ہیں, وہ کیمیکل دو کیمیکل ڈالتے ہیں. ایک الکوہل ڈالتے ہیں, اس کے اندر آکسی ایکشن ڈالتے ہیں. آکسی ایکشن اور الکوہل کو وجود میں لانے والا کون؟ یہ مدرسے کا پڑھا لکھا جابر ابن حیان. دنیا کا سب سے پہلا سول انجینئر ابو حاتم ظفری. سب سے پہلا سول انجینئر کون؟ ابو حاتم ظفری, عباس ظفری. وہ مدرسے کا پڑھا لکھا تھا کہ نہیں تھا؟ دنیا کے اندر سب سے پہلے میکینیکل انجینئر, جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ میں کتاب لکھی علم الحیل کے نام سے, قرآن کریم کا پڑھا لکھا. یہ بغدادی صاحب تھے, دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا ٹرانسلیٹر. شاید نام نہیں جانتے, آج کوئی ٹرانسلیٹر ہو تو بڑے عزت سے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرانسلیٹر ہے, لینگویج کو بدلتا ہے جناب. دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا ٹرانسلیٹر امیر معاویہ کے پوتے خالد بن یزید بن معاویہ. اٹھا کر دیکھو ان کی تاریخ, قرآن پڑھنا جانتے تھے. اور دو قدم نیچے آؤ, آپ کو پتا چلے گا اس دنیا کا ڈاکٹروں کا ایمان. آج تک کسی کو یہ خطاب نہیں ملا, کوئی پروفیسر نہیں تھا, کوئی دنیا جرمنی کے کسی یونیورسٹی کا ریٹائر, کوئی پروفیسر وائس چانسلر نہیں تھا, بلکہ اس شخص کا نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی ہے. 1923 میں لندن میں ایک کانفرنس کی گئی تھی. اس کانفرنس میں ڈاکٹر کا خطاب اگر کسی کو دیا تھا, ڈاکٹر کے خطاب سے کسی کو نوازا تھا, کسی کو وہ تاج پہنایا گیا تھا. دنیا والوں, وہ قرآن پڑھنے والا ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی. عبداللہ سالم کی زبان جھوٹ نہیں بولتی, مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. میں کسی واٹس ایپ سے کسی خبر کو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں, میری عادت پڑھنے کی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تک مکمل مضبوطی کے ساتھ تمہیں کسی چیز کی نالج نہ ہو, کسی کے سامنے فارورڈ مت کرو. یہ علماء کی تحقیق ہے, میری زبان ہے. اگر زبان میں ذرہ برابر غلطی ہو تحقیق میں تو میری زبان کو 3 ٹکڑوں میں کاٹ دیجیے گا. اٹھاؤ 1923 کی تاریخ, اٹھاؤ طبی کانگریس میں کانفرنس کی تاریخ. چیچک جیسی مہلک بیماری کا کھوج کرنے والا کون؟ جرمنی, لندن نہیں, بلکہ یہی ابو بکر محمد بن زکریا الرازی. مثانہ پتھری ہو جائے پیٹ میں, بچوں کا سب سے اسپیشل آرٹیکل کس کی لکھی ہوئی؟ یہی ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کی. کون تھے یہ؟ قرآن پڑھنا جانتے تھے, قرآن کے اوپر ریسرچ کرتے تھے. قرآن پڑھنے والوں کو جہادی کہنے والوں, اٹھاؤ ایک تاریخ اور کتاب الادویہ کتاب ہے, 500 دوائی کے نام لکھے گئے. آیورویدک دوائی کی کھوج کرنے والا یہ گروجی نہیں ہے جو ہریدوار میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کو آپ کے تک آپ کی دوائیاں پہنچاتے ہیں. بالکل نہیں, بلکہ کسی جرمنی کا, چائنا کا, کوریا کا, یا امریکہ کا, یا انگلینڈ کا, کیمبرج یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر نہیں, بلکہ لندن یونیورسٹی, کیمبرج یونیورسٹی کا جنم ہوا ہے کب؟ 1400 اور 1300 عیسوی میں. لیکن جب اس کے اوپر, اس کتاب دوائی کے اوپر کھوج کرنے والا اگر کسی لال کا نام آتا ہے تو ابو منصور بغدادی کا نام آتا ہے, جو 500 دوائی کی کھوج کرنے والا, تحقیق کرنے والا, مدارس میں قرآن پڑھنے والوں کو جہادی کہنے والوں. صاف لفظوں پر آپ کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر آپ کو اعتراض, بیٹھیے تحقیق کیجئے کہ نہیں قرآن پڑھنے والا جہادی ہونا ہے یا قرآن پڑھنے والوں کا اس دھرتی کے اوپر احسان. بھارت میں نہیں بول رہا, اس دھرتی کے اوپر احسان, پورے برہمانڈ میں احسان ہے جناب اس قرآن پڑھنے والے کا. آدمی موتیابن ہو جائے آپ کے آنکھ میں, اس موتیابن کی رات کی کھوج کرنے والا کون؟ سب سے پہلا اور بڑا آئی سرجن موتیابن. جب تک آپریشن نہیں کر سکتے, یو آر ناٹ ایبل ٹو لک اینی تھنگ ان دا ورلڈ. دنیا کے اندر آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے. سب سے پہلے آئی سرجن کون؟ ابو القاسم عمار موصلی, مدرسے کے پڑھے ہوئے. اور آگے جائے, یورپ سے پوچھو کہ ابو القیس کس کا نام تھا, البوکسیس کس کا نام تھا. یہ ایک شخص کے 2 نام ہے یورپ میں آج ہیں.
ابو القیس ابو القاسم کا بگڑا ہوا نام، البو قسیس ابو القاسم کا بگڑا ہوا نام۔ یہ ابو القاسم الزہراوی کون ہے؟ علماء جانتے ہیں یہ وہ شخص ہیں پہلے زمانے میں علاج کا ایک ہی طریقہ رائج تھا، ایک ہی طریقہ، ایک ہی میتھڈ تھا۔ کیا؟ کوئی بھی بیماری ہے ٹیبلٹس یا سیرپ لکھ کر دے دیے جاؤ ٹھیک ہو جاؤ، اندر میں آرگنز کمزور ہو جاؤ لکھ کر دے دیے جاؤ ٹھیک ہو جاؤ۔ لیکن ابو القاسم الزہراوی نے دیکھا کہ نہیں، یہ بہتر میتھڈ نہیں، دنیا کے اندر آپریشن کا ایجاد کرنے والا کوئی لال ہے تو اس کا نام ابو القاسم الزہراوی۔ پوچھو یورپ سے کہ ابو القیس البوبکیس کون ہے؟ مدرسے کا پڑھا ہوا سب سے بڑا بلکہ سچ آج کی تاریخ میں، آپ کے اس کرشورا میں یا لہر پور میں، آپ کے پورے سیتاپور کے کسی گاؤں کا بچہ ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈاکٹر بنتا، لندن پڑھنے جاتا، چونکہ لندن کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، وہاں بڑی بڑی یونیورسٹی۔ میرے بھائیوں یہ یونیورسٹی بنی ہے 13ویں 14ویں اور 15ویں عیسوی میں، 7ویں عیسوی میں 70,000 کتابیں بغداد کے کتب خانوں میں ہاتھوں کے لکھے ہوئے علماء کرام کے تھے، قرآن پڑھنے والوں کے تھے۔ میں وہ ہسٹری میں نہیں جاؤں گا ابھی۔ تو ایک کتاب لکھی گئی اور یہ لوگ پڑھتے ہیں آج، ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ لندن کیمبرج یونیورسٹی کے نصاب میں ہے، جو ڈاکٹر بنے گا پہلے ایم بی بی ایس پھر ایم ڈی ڈاکٹر بنتا۔ ایم ڈی میں وہ ہوتا ہے جو ماسٹر آف ڈائریکٹر آف میڈیسن مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک شخص نے کتاب لکھی القانون کتاب، وہ کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ وہ کتاب عبادت میں نہیں ہے، نہیں زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے، نماز کیسے پڑھیں گے، روزے کیسے رکھیں گے، نہیں وہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس میں یہ کہا گیا تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن، تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن۔ میں اس لیے بول رہا ہوں دنیاوی اعتبار سے میرے بھائیوں، چونکہ بہت سارے اعتراضات کیے کہ نہیں بولیں گے تو یہ تاریخی باتیں جو کہ دبی ہوئی ہے، لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ جن کو ہم قرآن پڑھنے والا جہادی بولتے ہیں، جن علماء کرام کے صدقے میں، ان کے آسنوں کے صدقے میں تمہارے کیے ہوئے شرارت اور غلطی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا ہے، لیکن ان کی محنت، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ یوں مت سمجھو ہمارے علماء کو بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جناب، دکھنے میں لگتے ہیں کہ بڑا گندا حال ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، ٹوپی بھی اچھی نہیں، بال ادھر ادھر بکھرے پڑے۔ یہ مت سوچنا کہ یہ فقیر ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، اندر ہوتا ہے ساری دولت، اندر کنیکشن ہوتا ہے۔ لو اقسم باللہ لا برہ اللہ، ایک مرتبہ قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک قدم آگے بڑھا کر کہتا بولو تم کو کیا چاہیے۔ علماء بیٹھے پڑھنے کے زمانے میں یہ الفاظ احادیث کی یاد کیے ہوئے، علماء ہمیں صحیح کر سکتے، لیکن ہے کہ نہیں، شک کی نگاہ سے دیکھتے نہیں جناب، قرآن پڑھ کر بچہ تو ریڈیکلائزیشن بن جاتا ہے، قرآن پڑھ کر یہ بن جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے۔ تو ایک کتاب لکھی گئی القانون، 10 لاکھ الفاظ ہیں، قرآن شریف میں کتنے ہیں؟ 3,22,000 کچھ کم و بیش، لیکن اس کتاب میں 22 لاکھ ورڈ ہیں، 22 لاکھ الفاظ اس کتاب میں، 5 چیپٹر ہے، صرف دوائی۔ اس کتاب کو ضرور پڑھاتے ہیں ایم بی بی ایس اور ایم ڈی نصاب میں، میڈیکل کے نصاب میں یہ کتاب ہے۔ آپ کہیں گے کہ جناب مولانا جب اتنی بڑی کتاب ہے تو لکھنے والا بھی جناب کوئی بہت بڑا ایکسپیرینس، تجربہ کار، کوئی ڈاکٹر رہا ہوگا، کوئی سرجن رہا ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کو گرو ہونا چاہیے اور دنیا تجھے معلوم ہونی چاہیے۔ اعتراض کرنے سے پہلے اس کتاب کو لکھنے والا 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا تھا مدرسے میں، ماشاءاللہ۔ شیخ حسین ابن علی سینا
ابو علی سینا بولتے ہیں ہم لوگ شارٹ کٹ میں، لیکن شیخ حسین ابن علی سینا گھر سے بھاگ کر مدرسہ گئے. 10 سال کی عمر میں کمپلیٹڈ ان ہی ریممبرڈ بائی ہارٹ اور قرآن کریم، پورے قرآن کے حافظ بنے. ہر رمضان میں بیٹھ کر قرآن سناتے، تراویح کی نماز میں قرآن سناتے، قرآن کے اوپر غور کرتے. 12 سال تک دوربین لے کر بیٹھ جاتے، جنگلوں میں چلے جاتے، علم کیمیا کے اوپر ریسرچ کرتے. ایک طرف مدرسے کے چھت کے نیچے امام غزالی پیدا ہوتے ہیں، فلسفے کا امام، تو وہیں پر اسی مدرسے کے چھت کے نیچے البیرونی جیسا مہان وِدوان سائنٹسٹ پیدا ہوتا. اسی لیے قرآن پر اعتراض کرنے سے پہلے شیخ حسین ابن علی سینا کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو. قرآن پڑھنے والے تھے. میرے نوجوانوں، آپ انقلاب پیدا کر سکتے ہو دنیا میں، ہم غلط طریقے پر نہیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرو. ہماری یہ تاریخ ہے جو میں نے 50-55 میں سے 5-6 نام گنائے ہیں آپ کو. میرے پاس چونکہ وقت بہت کم، یہ وقت نہیں ہے تفصیل سے بات کرنے کا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس قوم کے اندر تبدیلی آئے گی تو ہمارا نوجوان طبقہ جب اپنے اندر پریورتن چاہے گا. دنیا کی سب سے ذلیل قوم کون تھی؟ یہود ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ 19ویں صدی سے لے کر ابھی جناب 1947 تک سب سے زیادہ گالیاں، سب سے زیادہ چپل جوتے جس کے ماتھے پر لگے وہ قوم کوئی ہے تو یہی یہودی ہے. لیکن پچھلے 50 سال میں اس قوم نے ایسی تبدیلی کی ہے، اس قوم نے ایسی انقلاب، ایسا انقلاب برپا کیا ہے اپنے اندر. آج دنیا کے سب سے بڑے سب سے بڑی کمپنیز میں، بلکہ دنیا کے اندر یونائٹیڈ نیشن اقوام متحدہ کا چیئرمین اگر کوئی ہے تو وہ ایک یہودی ہے. اگر کوئی فیس بک کا مالک ہے تو کہیں نہ کہیں شیئر میں ایک یہودی ہے. گوگل کے اندر کسی کا پیسہ ہے تو ایک یہودی کا ہے. کاسمیٹک جو ہمارے پاس آتا ہے عورتوں کے بیوٹی اورنامنٹ میں، ان کے پیچھے یہودی $300 ملین خرچ کر کے کمپنی بنائی. پردے کے اوپر پابندی انہی کی سازش کا نتیجہ ہے. وہ لوگ پوری دنیا میں قابض ہو رہے ہیں. کولڈ ڈرنک دیکھو اٹھا کر، کولڈ ڈرنک کے پیچھے یہودیوں، ان کی سازش ہر جگہ پر، ہر میدان پر اگر کوئی قبضہ کرتا ہوا چلا جا رہا ہے تو وہ یہودی. کیا آسمان سے فرشتے جبرائیل نے آ کر مدد کی؟ نہیں. وہ قوم، وہ جوان جو 20 سال کی عمر میں شراب پیتا ہے بیٹھ کر، اس نے شراب کو لات مات کر کے اپنے آپ میں فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے دھارمک دھرم کو سامنے رکھ کر، دھرم کو سامنے پہلے رکھا، دھرم کو سامنے رکھ کر ہم تبدیلی پیدا کریں گے. اٹھائیے، توریت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جب قوم میں غلطی ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب تمہاری قوم کی غلطیاں بڑھ جائے تو اس قوم کو کہنا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب بنو تو گناہوں سے توبہ کرو. اس قوم نے دنیا کے اندر کم دھیان دے کر اپنی پرسنل لائف کو ڈیولپمنٹ کرنے میں زیادہ توجہ دی. اپنے توریت کے اعتبار سے اپنے پوپ کے پاس جا کر بیٹھتے. ہم تو علماء سے محبت نہیں کرتے، ہم تو اختلافات کی باتیں کرتے رہتے. مولانا عبداللہ، بہت سارے ہمارے دشمن ہوں گے، مولانا حضرت صدر صاحب یا مفتی مولانا بلال صاحب یہ تو ایسے ہیں ویسے نہیں. جن کی تعریف اللہ اپنی زبان میں کرتا ہے آپ کو کوئی حق نہیں ہوتا اس کو برا کہنے کا. اس لیے تبدیلی چاہتے ہو میرے نوجوانوں تو شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، عقیدے کو مضبوط کرو، ایمان کو مضبوط کرو. میں اس شراب نہیں پڑھ رہا ہوں چونکہ اس کی ضرورت نہیں، لیکن جو لوگ اعتراض کرتے تھے قرآن پر، ان کے یہاں بھی قرآن کا آدر ہے. اور اللہ کے نبی کی آخری میسنجر کہنے کی بھی دلائل بہت واضح لفظوں میں ہے. بہو نام جنمنا منتے جانوان مام پرپتی کیتے واسو دیو سرمتی سمہات ماسود الوباہا. اے لوگو، اخیر زمانے میں ایک انسان آئے گا، اس کو جو گیان ہوگا وہ بڑا خوش نصیب ہوگا. اس کی طرف سے جو پیغام ہوں گے اس کو ماننا. بتائیے اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا پیغام جو ہمارے لیے تو ہے ہی لیکن اغیار کے لیے بھی. کیا کہا؟ وقت بہت ہو گیا ہے، بس بہت جلدی میں ختم کر رہا.
یجم پر چھچھام یم ستدتو تو اخیر زمانے میں اخیر طریقہ یوگ یجم یج مینس یوگ عبادت گزار کوئی عبادت کرتا تھا ہم کیا بولتے ہیں یہ آدمی عبادت گزار ہے. تو سنسکرت میں کیا بولتے ہیں اس کو سنسکرت میں بولتے ہیں یوگی عبادت گزار بھکتی کرنے والا. کچھ اور نہیں سمجھے گا آپ لوگ. یجم ایشور کا پجاری ایشور کی بھکتی کرنے والا. اللہ کے نبی کو بھی بتایا گیا. اللہ کے نبی آخری زمانے میں آئے. اللہ کے نبی آخری طریقہ عبادت لے کر آئے کہ نہیں آئے. میرے نوجوانوں بڑی قیمتی دولت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے. ایمان جیسی عظیم اور انمول دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے. بس اس کو غنیمت جان کر جو ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ علی جا کر اپنے ابا سے مشورہ کر لو پہلے, تب جا کر تم کلمہ پڑھنا, نہیں تو میری بھی روٹی بند ہو جائے گی, میرے بھی صدقے سے تمہارے ابا. تو حضرت علی نے کہا کہ کیوں محمد رسول اللہ کیوں؟ کہہ رہے وہ سرپرست ہیں ہمارے تمہارے. ایک بات بتائیے, میرے اللہ نے جب مجھے پیدا کیا تو میرے باپ سے پوچھا تھا؟ خواجہ ابو طالب سے پوچھا؟ کہا کہ نہیں پوچھا تھا, مشورہ نہیں کیا تھا. کہا کہ جب میرے اللہ نے میرے پیدائش کے وقت میرے باپ سے نہیں پوچھا تو میں اس اللہ کا پیغام قبول کرنے میں اپنے باپ سے کیوں پوچھوں؟ 12 سال کی عمر ہے, کتنی سمجھداری آ گئی. بڑی قیمتی دولت ہے یہ ایمان. بڑی محنت کی اللہ کے نبی نے, سارے انبیاء نے ایمان پر مستقل ایک خاص وہ ایک عنوان ہے, اس پر بات ہونی چاہیے. لیکن بڑی قیمتی دولت ہے. غلط کام کر کر اس دولت کو مجروح مت کیجیے, اس کو کمزور مت کیجیے. ایمان کمزور ہو گیا آپ کا تو سب کچھ برباد. گولڈن ٹیمپل گیا میں, 1 لاکھ لوگ کھانا کھاتے ہیں ڈیلی وہاں پر, یہ امرتسر میں, لیکن دل سے آواز آئی کہ بس صرف دنیا تک کے لیے, مرنے کے بعد اس کو کوئی اجر نہیں ملنے والا. کیوں؟ علماء جانتے ہیں کہ جب ایمان ہی نہ ہو تو آپ کوئی بھی نیک کام کریں, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیجئے, چیریٹی کر لیجئے, آپ نماز پڑھ لیجئے, روزہ رکھ لیجئے, حج کر لیجئے. ابھی میرا ایک پروگرام ہوا تھا پاکور میں, وہ ایک اس کا نام تھا, بہت اچھا نام تھا, صدر وہی بنا تھا بیچارہ, غیر مسلم تھا, غیر مسلم تھا. شروع سے لے کر آخر تک پورا پروگرام کا مینج کیا, لیکن بس ہم نے دعا کی اسٹیج پر, ہم نے کہا کہ اللہ اس کے دل کو کھول دے اور ایمان جیسی دولت سے اس کو سرفراز کر دے. یہ اچھا کام کر رہا, ورنہ کوئی اچھا کام کرے دنیا میں ایمان نہ ہو تو مرنے کے بعد کوئی اجر اس پہ نہیں ہے. دنیا میں ہی رب جو دینا ہوگا وہ دے دے گا آپ کو اچھا کرنے کی وجہ سے. اسی لیے میرے بھائیوں, اللہ نے تو آپ کو ایمان دی, اس ایمان کو بچائیے. خرافات میں مت خرچ کیجیے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, قدم اٹھانے سے پہلے علماء سے پوچھے اور اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنائیے. یہ فلم ایکٹریس یا ادھر ادھر راجنیتا, سیاسی قائدین, لیڈران, ان کے پیچھے اپنی زندگی اور اپنی آخرت برباد مت کیجیے. میں منع نہیں کر رہا ہوں, آپ بہترین تاجر بنیے, بہترین سیاسی لیڈر بنیے, بہترین آپ سوشلسٹ بنیے, آپ بہترین ایجوکیشنسٹ بنیے, آپ ماڈرن ایجوکیشن کو آگے کیجئے. منع نہیں, اسلام منع بھی نہیں کرتا, لیکن آپ کے پاس جو ایمان ہے, and you will have to protect the ایمان because it is a very compulsory, it is a precious things. یہ بڑی قیمتی دولت ہے, اس کی قیمت کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. اللہ اس دنیا کے نظام کو چلائیں گے جب تک ایمان والا باقی رہے گا. بس یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں, چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے, ہمیں بھی آگے اتراکھنڈ کے لیے نکلنا ہے. بس اللہ سے دعا کیجئے میرے نوجوان ساتھیوں. جوانوں سے مجھے یقیناً بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ ہمارے جوان اگر لائن پر آ جائے, قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے خدا کے واسطے, آپ قوم کی ریڑھ کی ہڈی. بوڑھوں کے لیے تو سوال ہو جائے گا وان عمر ہی فیما اپنا, ادھر آ جاؤ, کہاں وہ بتا کر کیا, لیکن الگ سے پوچھے گا تو وہ جوانی بھی دی تھی نا تم کو الگ سے. ون شمالی فیما اللہ, کہاں بتا کر آئے لڑکی کے پیچھے, ہیلو میڈم ہاؤ آر یو, آئی ڈونٹ لائک فیلنگ سلیپی بیکاز آئی ریممبر آئی مس یو. جتنی تڑپ گرل فرینڈ کے لیے ہوتی ہے نا آپ کو, جس کے ایک ایک لمحے میں
गुनाह मुरत्तब किया जाता है। अगर उतनी तरफ आपको अल्लाह से हो जाए, रात को 2 रकात नमाज पढ़कर आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो आपकी जिंदगी का फैसला रब करेगा। आपकी गर्लफ्रेंड आपको चूसती, हाँ ठीक हमको जरा मोबाइल चाहिए, वो मांगती भी नहीं, लो 10,000 का मोबाइल, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, गलत तरीके पर लड़कियों को लेकर भाग जाते, जायज नहीं। कोई लड़की अगर आपको पसंद है या कोई लड़का हमारी समाज की बेटी को पसंद है, उलमा बैठे हैं, आप अपने गार्जियन को कहिए कि मैं फला लड़की से रिश्ता करना चाहता हूँ। क्या ये प्रोसेस जो जायज है शरीयत में मना नहीं कि नहीं? अब्बा अम्मी क्या बोलेंगे? हमारे अब्बा अम्मी को भी चाहिए कि बेटा जवान हो गया, बालिग हो गया, रिश्ते के बारे में बात कर रहा है तो टाइम आउट करा दो, नहीं तो ये उंगली फंसा कर फुर मैं कभी रन अवे फ्रॉम हियर, बहुत दूर चले जाएगा। इसलिए औलाद के बारे में भी सोचें। हमारे जनरेशन 15 साल से पहले 10 साल की उम्र में जवान हो जाता है मोबाइल की वजह से। जी जनाब, इसीलिए मेरे नौजवानों गलत रास्ता मत इख्तियार करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पैगाम निकाह खदीजतुल कुबरा ने भेजा, आपने कबूल किया, उसको निकाह किया, बाज़ाब्ता आपने, गलत नहीं है। आप जो प्रोसेस है, इसीलिए हमने कहा कि इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबासु मुअस्सिरीन। अल्लाह के नबी की जिंदगी मुश्किलात पैदा करने के लिए नहीं, बहुत आसान और बड़ी इजी जिंदगी है। इसीलिए गलत रास्ता मत चुनो। मोबाइल गर्म हो जाता, फटने के करीब हो जाता है। जहाँ आज ही हमने देखा, एयरपोर्ट से हमको आना था, जहाँ रुकना था, पता नहीं बीवी से बात कर रहा था कि अम्मी से अब्बा से पता नहीं किससे बात कर रहा था, पूरे गुस्से में। 2 बजे से सोया नहीं हूं मैं, अब तेरे को फोन लग रहा है, फोन किए जा रहे होंगे। उसके बाद 10 मिनट के बाद देखे, अरे पूरा मिजाज चेंज हो गया। हाँ मैं आ रहा हूँ, जरा आधे घंटे के बाद मिलते हैं, वहाँ खाना खाने का। वाह क्या जादू! ये है, जानते हैं इस बात को कि औरत की आवाज में कशिश होती है, इसीलिए गलत तरीके पर मत सुनिए उसको, गलत इस्तेमाल मत कीजिए जवानों अपनी जवानी को, वरना हम किसी और को ब्लेम करेंगे तो ये गलत होगा। पहले हम खुद सुधार पैदा करें। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उन तमाम बातों पर अमल की तौफीक दे। मैं फिर से वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से मैं पूरे बस्ती वालों का अराकीन जलसा का शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई बहुत अच्छा जलसा आपने किया, अल्लाह इस जलसे को हश्र के मैदान में हम सब निजात का जरिया बनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।